بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن بندے کے قدم نہیں ہل سکیں گے یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، جن میں سے پہلی چیز یہ ہے عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے کہ اس کو کہاں کھپا کر آئے ہو۔ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر آخری سانس تک، جب مرتا ہے، یہ زندگی اور ادھر موت، اس کے درمیان جو زمانہ ہے یہ انسان کی عمر ہے۔ کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، لیکن یہ اللہ نے جو بھی آدمی دنیا میں آیا ہے، رہتا ہے، اس کو عمر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ عمر ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کو کے ہاتھ سے نکلتی چلی جاتی ہے، جسے کہتے ہیں ریت کی مٹھی میں اگر انسان ریت پکڑ لے بہت ساری تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ کرتے 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 اس کی مٹھی خالی ہو جاتی ہے۔ یہ کسی نے مثال دی ہے برف کی سل کے ساتھ کہ اگر اس کو آپ لے آئیں تو شروع میں تو بہت بڑی محسوس ہوتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ قطرہ 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 بہتے بہتے ایک وقت آتا ہے کہ وہاں برف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب میں پیدا ہوتا ہے آدمی تو سمجھتا ہے کہ 60 70 80 سال تو کہیں گئے ہی نہیں، اور باقی اس سے اوپر بھی چانس لگ سکتا ہے، 100 سال بھی، اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ 200 سال بھی جی لوں تو اچھی بات ہے، لیکن ایک عمر ایک لمٹ رکھتی ہے، ایک حد رکھتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے پہلے دن سے ہی۔ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس وقت ہمارے لیے جو اللہ کے علم میں طے شدہ عمر تھی وہ پوری تھی، لیکن جو ہی دنیا میں قدم رکھا اور پہلا سانس لیا تو اس عمر کو کم ہونا شروع ہو گئی۔ ایک سانس کم ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، حتیٰ کہ ہر روز آدمی اپنی زندگی کے 24,000 سانس کم کر دیتا۔ 24 گھنٹوں میں ایک عام اندازے کی بات یہ ہے کہ 24,000 دفعہ انسان سانس لیتا ہے، 1 گھنٹے میں 1,000 دفعہ۔ تو یہ اسی لیے کہا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے تیری عمر کی ایک اور گھڑی ہے گھٹا دی۔ کہ یہ جو گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت بڑھ رہا ہے۔ کسی سے پوچھا جائے تیری عمر کتنی ہو گئی، کہتے 25 سال۔ پچھلے سال کتنی سی؟ 24 سال۔ یعنی پچھلے سال میری عمر تھوڑی تھی، اس سال زیادہ ہو گئی 1 سال۔ لیکن حقیقت میں معاملہ برعکس ہے۔ اگر اس کی عمر 80 سال تھی تو اس میں سے 24 کم ہو گئے، اس سال 25 کم ہو گئے، اور اس سے اگلے سال 26 کم ہو جائیں گے۔ اسی لیے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ مناتے ہیں نا سال گرہ، یہ سال گرہ نہیں ہے، یہ سال گرہ ہے، کہ تمہاری عمر کی جو چوٹی تھی، پہاڑ تھا یا کوئی بلڈنگ تھی، اس کی 1 منزل گر گئی، 1 سال اس میں سے گر گیا۔ اب تم اس بات کا محاسبہ کرو کہ تم نے اس سال میں کیا کیا ہے۔
یہ نہیں کہ اب تم جو ہے وہ مزید اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھو، بلکہ اس کا تمہیں حساب دینا ہے کہ یہ 4 سوال قیامت والے دن انسان کی جب تک ان سے جواب نہیں دے لے گا تو زمین اس کے قدم نہیں چھوڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یا تو عدالت کے کٹہرے میں ہتھ کڑی لگا کر کھڑا کرتے ہیں یا ویسے کھڑا کرتے ہیں، پہرا ہوتا ہے کہ سوال کا جواب دیے بغیر واپس نہیں جا سکتے، تو وہاں تو اللہ معاف فرمائے پوری انسانیت کھڑی ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، وہاں سب لوگ کھڑے ہوں گے اور ہر بندے سے یہ سوال ہوں گے۔ پہلا سوال اس میں سے یہ ہے کہ اپنی عمر کے بارے میں بتاؤ کہ اس کو کہاں کھپا کے آئے ہو، تمہیں جو میں نے اتنا قیمتی وقت دیا تھا، ایک ایک لمحے میں، ایک ایک سیکنڈ میں، ایک ایک منٹ میں اللہ کے قرب میں بڑھنے کا لامحدود امکان دیا، لامحدود موقع دیا تمہیں کہ میرے قرب میں بڑھ جاؤ، جنت بڑی سے بڑی، بڑی سے بڑی کما لو اور جہنم سے بچ جاؤ، تمہیں اتنا موقع دیا، کیا کر کے آئے ہو؟ اس موقع کا کیا کر کے آئے ہو؟ جیسے امتحان گاہ میں گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے دیے جائیں اور طالب علم نے کچھ بھی نہ لکھا ہو تو اس کو ممتحن یہی کہے گا کہ اتنا وقت تجھے دیا تھا لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر کے آیا۔ تو جس کو عمر ملی ہے، جتنی عمر بھی ملی، تو اس کے بارے میں کم سے کم بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے اور اب بڑھاپے کی سرحد آنا شروع ہو گئی، تو کافی عمر ہے جس میں آدمی اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے وقت کو بس انہی منصوبہ بندیوں میں ضائع کر دیتے ہیں، یعنی عمر ختم ہونے کو آ جاتی ہے اور ابھی تک ہمارے منصوبے ہی ختم نہیں ہوتے، خواہشات ہی ختم نہیں ہوتی، کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے۔ تو اس عمر کو غنیمت جاننا چاہیے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، برف کی طرح یہ عمر ختم ہو رہی ہے انسان کی، اور چپکے چپکے کوئی بتا کر نہیں جاتا، دن کے ایک دن نکل گیا اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دم بدم ہر سانس ہماری زندگی کا ایک لمحہ ایک سانس کم کر دیتا ہے۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے پہلے اس بات کی قدر کر لے کہ جو وقت میرے پاس موجود ہے یہ کتنا قیمتی ہے، اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ لا یعنی مشاغل میں، گناہوں میں اور دائیں بائیں کی چیزوں میں اس وقت کو ضائع کرنا یہ بہت بڑے خسارے کا سودا۔ جن لوگوں نے اس عمر کی قدر کی ہے وہ لوگ تو ایسے بھی ہوئے کہ ایک اللہ والے کو کسی نے دیکھا کہ وہ بجائے کھانا کھانے کے ستو پھانک رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو کہنے لگے میں نے حساب لگایا ہے کہ کھانے میں اور ستو پھانکنے میں جو وقت بچتا ہے اس میں 70 دفعہ آدمی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ یعنی اتنی باریک پیمانے پر جا کے انہوں نے اپنی زندگی کی قدردانی کی ہے۔ جس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی لوگوں کے پاس وقت کی قدر تھی، آج گھڑیاں تو بہت ہوگی، بہتات ہوگی، لیکن وقت کی ناقدری ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، فکر نصیب فرمائے۔